حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی 70,000 فرشتوں کا جم غفیر تسبیح کرتے ہوئے اس کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ انعام نعام کی جمع ہے اور نعام پالتو جانوروں کو، مویشیوں کو کہتے ہیں۔ ایسے جانور جو انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، عام طور پر ہم لوگ ان کو گھروں میں پالتے ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، اس قسم کے جانور۔ اور اس کے مد مقابل جنگلی جانوروں کو وحشی جانور کہتے ہیں، جو ہم سے بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، وحشت کھاتے ہیں اور انسانوں سے مانوس عام طور پر نہیں ہوتے۔ چونکہ اس صورت میں جانوروں کا تذکرہ ہے اور مشرکین مکہ نے جانوروں کے حوالہ سے جو مختلف نظریات بنائے ہوئے تھے ان کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جانوروں کو ایک بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے چوپایوں کو، مویشیوں کو پیدا کیا ہے اور اس میں تمہارے لیے بہت سارے منافع رکھے ہیں۔ سردی سے بچاؤ کا سامان رکھا ہے، مثلا ان کی اون سے کپڑا بنتا ہے، گرم کپڑا بنتا ہے، اور ان کی کھال بھی مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہے، گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، سواری کے کام آتے ہیں۔ بہت سارے منافع اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان سے وابستہ کیے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 6 آیتوں کے علاوہ باقی ساری کی ساری سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ 6 آیتیں اس کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ 3 آیتیں وما قدر اللہ حق قدرہ سے 91، 92 اور 93، یہ 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اور اسی طرح 3 آیتیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا سے 151، 152 اور 153، یہ 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اور باقی پوری کی پوری صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے اور تقریباً 1.25 پارے کی یہ صورت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی 70,000 فرشتوں کا جم غفیر تسبیح کرتے ہوئے اس کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ اور مکہ مکرمہ کی پوری وادی فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں سے بھر گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کاتب وحی کو بلا کر پوری کی پوری صورت کو لکھوا دیا تھا۔ اور خاص طور پر عقائد سے متعلق اکثر احکام علماء نے اسی صورت میں بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تفصیل اپنی جگہ پر آتی رہے گی۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں تھیں وہ ساری کی ساری مدنی تھیں۔ تو مدینہ منورہ میں عام طور پر یہود و نصارہ سے زیادہ تر واسطہ رہا ہے، اس لیے خطاب اکثر انہی سے متعلق ہوتا رہا۔ اور یہ چونکہ مکی صورت ہے اور مکہ میں مشرکین، ملحدین، اس قسم کے لوگوں سے زیادہ واسطہ رہا ہے، اس لیے اس میں توحید کے بنیادی مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل سے ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یہ ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
سب سے پہلی صورت تو صورت فاتحہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دنیا جہان کے تمام لوگوں کو، تمام جہانوں کو، ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہی سورۃ الانعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض سے شروع فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اور تیسری صورت سورۃ الکہف ہے جس میں اصحاب کہف کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سے شروع فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن کو اتارا۔ اور اسی طرح سورہ سبا اللہ تعالیٰ نے اس کو الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے تعبیر کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے، وہی تنہا ہر چیز کا مالک ہے۔ اور پانچویں نمبر پر سورۃ فاطر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فاطر السماوات والارض سے تعبیر کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اس میں سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف عام ہے۔ ہر چیز دنیا کی، حشر کی، قبر کی، جنت کی، دوزخ کی، جو کچھ بھی ممکن ہے اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ العالمین کے لفظ میں وہ عام تعریف ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اور باقی چار اس میں خاص خاص چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت میں شامل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے الگ سے بھی ان کو ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال یہ سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اس نے تاریکیاں بھی بنائیں اور روشنی بھی بنائی۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے جس کا معنی تاریکیاں، اندھیرے، اور ظلمات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے، النور کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ ظلمات کو پہلے ذکر کر کے اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ اصل چیز تاریکی ہے۔ روشنی ہم پیدا کریں گے، کوشش کریں گے تو روشنی ہوگی، چاہے وہ ہدایت کی روشنی ہو، محنت مانگتی ہے، چاہے زمین کو آباد کاری کی محنت، یہ چیز بھی محنت مانگتی ہے۔ تو اگر ہم روشنی کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کریں گے تو روشنی ہو جائے گی۔ جیسے ہی روشنی ختم ہوگی تاریکی خود بخود آ جاتی ہے، تاریکی کو لانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے کاموں پر بہت زیادہ محنت کے باوجود وہ اثرات نظر نہیں آتے کہ گناہ کے کاموں کی طرف خود بخود طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، کوئی تحریک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ کی طرف انسانیت لپکی چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال تاریکیاں اصل ہیں، سورج نکلتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، چاند نکلتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، ہم لائٹ چلاتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے، اگر بند کر دیتے ہیں تو تاریکی خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس کو لانے کے لیے کسی طرح کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اجاڑ ویرانی لانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس آباد کاری اور روشنی کی محنت کو ترک کر دیا جائے تو تاریکی خود بخود آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ظلمات جمع ہے، النور مفرد ہے، روشنی، اور اس سے مراد ہدایت ہے۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے، جبکہ گمراہیوں کے راستے بے شمار ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ صراط مستقیم
ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، درست راستہ صرف ایک ہے۔ اگر جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہیں تو وہی ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، بس اس سے جس طرف کو بھی ہٹیں گے وہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو بتایا گیا کہ تاریکیاں بے شمار ہیں اور ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پر ان لوگوں کی رد بھی مقصود ہے جو آگ کی پوجا کرتے تھے اور ستاروں وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں رب دو تھے، وہ دو رب کے قائل تھے، خالق دو مانتے تھے، ایک خیر کا خالق اور ایک شر کا خالق۔ خیر کو پیدا کرنے والا رب اور ہے اور شر کو پیدا کرنے والا رب اور ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ گفتگو کل عرض کی جائے گی۔ تو بتا دیا ہے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، چاہے تاریکیاں ہوں چاہے روشنیاں ہوں، خالق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔